بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ مکہ کے ایک ہسپتال میں 3 ڈاکٹروں پر حملہ، تفتیش شروع۔ مکہ مکرمہ کے ایک نجی ہسپتال میں 3 ڈاکٹروں پر حملہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہسپتال سے رجوع کرنے والے بعض افراد کی طرف سے ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعے کو پولیس نے ریکارڈ کر لیا، جس کی تفتیش جاری ہے۔ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے النور اسپیشلسٹ ہسپتال میں اور میرے ساتھ 2 ساتھی معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ہمارے وارڈ میں چند افراد گھس آئے تو اپنے ایک عزیز کو دیکھنا چاہتے تھے جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ مذکورہ شخص کو ہسپتال کے صد خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم رجوع کرنے والے افراد نے ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آخر کار گالم گلوچ پر اتر آئے تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ انہوں نے ہم تینوں پر حملہ کر دیا اور ہم میں سے ایک ڈاکٹر کو حملے کی وجہ سے شدید چوٹیں بھی آئی ہیں۔ شور شرابہ سن کر ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ نے مداخلت کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو بچایا اور حملہ آوروں کو ہسپتال کے باہر لے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واقعے کا پولیس میں اندراج کرایا گیا ہے، جبکہ وزارت صحت کے متعلقہ اداروں کو بھی اطلاع کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت اور وزارت داخلہ کے ضوابط کے مطابق صحتی عملے پر حملہ کرنا، اسے زبانی تشدد کا نشانہ بنانا قانون کی نظر میں جرم ہے۔ اس پر 10 لاکھ ریال جرمانہ اور 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ کچھ روز پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ آپ کے آبشر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ کو خالی کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اب ایک اور خبر ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 011 سے شروع ہونے والے نمبر سے کال آئے تو آپ کیا کریں۔ سعودی عرب میں سائبر کرائم کنٹرول کے ماہر فہد الدوسری کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر ہیکرز نے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں جن سے محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی الاخباریہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے الدوسری کا کہنا تھا کہ ماضی قریب تک ہیکرز بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ کرنے کا دھوکہ دیتے تھے، مگر اب وہ پرانا ہو چکا ہے۔ اب 011 سے شروع ہونے والے نمبر سے کال کی جاتی ہیں۔ نمبر کو دیکھ کر فوری طور پر یہی ذہن میں آتا ہے کہ ریاض سے کال ہے۔ در حقیقت وہ بیرون مملکت سے ہوتی ہے اور ہیکرز یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اندرون ملک سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہیکرز ایسے ابتدائی اعداد منتخب کرتے ہیں کہ ان نمبروں کے ذریعے کال ریسیو کرنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کال کرنے سے قبل ہیکرز سوشل میڈیا پروفائل سے اپنے شکار کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ سائبر کرائم کنٹرول کے ماہر الدوسری کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ای میل یا آبشر پورٹل پر اکاؤنٹ بناتے وقت خصوصی احتیاط برتیں، کیونکہ مارکیٹ سے اکاؤنٹ بنانے میں یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں عوامی مقامات پر واٹس ایپ کو زیادہ دیر تک اوپن نہ رکھا جائے، جس سے ہیکر کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ موبائل ہیک کر لے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی کے نمبر پر 011 کے ابتدائی نمبر سے کال آتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ کال ریاض سے آئی ہے، جبکہ دوسری جانب بیرون مملکت سے کال کرنے والا ہیکر ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مملکت سے ہی بول رہا ہے اور کسی بھی اسکیم کو بتا کر باتوں ہی باتوں میں ہیکنگ کا لنک بھیج دیتا ہے، جسے کلک کرنے سے ہیکنگ پروگرام موبائل میں انسٹال ہو جاتا ہے۔ الدوسری کا کہنا تھا کہ کسی بھی ایسے لنک کو کسی صورت میں موبائل میں انسٹال نہ کریں جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہوں، جبکہ آنے والی کالز کے بارے میں بھی ہوشیار رہیں۔ اگر کالر کسی پروگرام کا لنک ارسال کرنے کی بات کرے تو اسے کسی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ خفچی کمشنری میں باہمی جھگڑے پر فائرنگ، ایک شخص شہید، 5 زخمی۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان کرنل محمد الشاہری کا کہنا ہے کہ خفچی کمشنری میں باہمی جھگڑے پر 2 گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک شخص شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ اوقاس نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مشرقی ریجن کی خفچی کمشنری میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ فائرنگ کرنے والے سعودی شہری تھے جن کا پہلے سے ہی کسی بات پر اختلاف تھا۔ پولیس نے تمام افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کی عمریں 20 اور 40 برس کے درمیان ہے۔ ان کے خلاف نقص امن کا مقدمہ دائر کر لیا ہے۔ ٹریفک خلاف ورزی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ٹریفک پولیس نے تیز رفتار گاڑی چلانے اور دیگر خلاف ورزیوں پر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔
ویب نیوز سبق نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ملزم انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے جو مقررہ حد رفتار سے زیادہ ہے، جبکہ اس نے گاڑی کی نمبر پلیٹیں بھی اتاری ہوئی تھیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا چالان ٹریفک کمیٹی کو ارسال کر دیا گیا، جہاں کیس کی سماعت کے بعد قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ گاڑیاں چرا کر پرزے فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے کرائم کنٹرول یونٹ نے گاڑیاں چرانے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القردیس کا کہنا ہے کہ گروہ سعودی شہریوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 20 سے 50 برس کے درمیان ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ملزمان گاڑیاں چرا کر انہیں کھولنے کے بعد پرزے اور دیگر اشیاء اسکریپ کے طور پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے اب تک 22 گاڑیاں چرائیں اور انہیں کھول کر پرزے فروخت کیے ہیں۔ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا چالان مکمل کر کے مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شاہ سلمان نے ملیشیا کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات کر دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ملیشیا کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے کنگ سلمان مرکز برائے انسانی امداد کو ہدایت کی ہے کہ برادر ملک ملیشیا کو کرونا سے نمٹنے کے لیے ضروری طبی سامان کی ترسیل کی جائے۔ یہ طبی امداد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تجویز پر کی جا رہی ہیں، جن سے ملیشیا کے وزیر برائے خارجہ امور حشام الدین حسین نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران امداد کی اپیل کی تھی۔ دراصل کنگ سلمان مرکز برائے انسانی امداد کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ دوست ممالک کی مدد کے لیے انسانی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملیشیا کو کرونا ویکسین کی 10 لاکھ خوراکوں کے علاوہ مختلف قسم کا طبی سامان اور ادویہ ارسال کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملیشیا کے وزیر برائے خارجہ امور کے تعاون سے کرونا ویکسین تیار کرنے والی کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا جسے براہ راست ویکسین کی کھیپ وہاں ارسال کریں گے۔ ڈاکٹر الربیہ نے ملیشیا کو طبی سامان کی امداد فراہم کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ حرمین انتظامیہ عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیار۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ حج موسم کے اختتام کے بعد اب عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین اب اعتمرنا ایپ کے ذریعے پہلے کی طرح عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کے لیے وقت لے سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے حج موسم کے اختتام پر پورے حرم سمیت بیرونی صحنوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام مکمل کر لیا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم کے جن دروازوں کو حجاج کے لیے کھولا گیا تھا انہیں اب بند کر دیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین اب پہلے کی طرح انہی دروازوں سے حرم داخل ہوں جن سے پہلے داخل ہوا کرتے تھے۔ حرم میں مطاف تک جانے کے لیے خصوصی ٹریک بحال کر دیے ہیں جن پر چل کر سماجی فاصلے کی پابندی کے ساتھ طواف کرنا ہوگا۔ اسی طرح طواف کے بعد 2 رکعتیں سنت کے لیے خصوصی جگہ مقرر ہے جہاں کی پابندی کرنی لازمی ہے۔ مسجد الحرام میں 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی خصوصی مصلی بحال کر دیے گئے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔